نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے تراویح میں پڑھے جانے والے حصے کے اہم نکات کے بیان کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ 14ویں پارے پر گفتگو کریں گے۔ 14ویں پارے میں سورہ الحجر اور سورہ النحل کا بیان ہے، اور پارے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اور مرنے کے بعد کفار بارہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں گے کہ باری تعالیٰ کاش کہ ہم مسلمان ہوئے ہوتے اور تو ہمیں موقع دے اور ہمارے اسلام کو قبول فرما لے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جب کبھی بھی کفار مسلمانوں کو دیے جانے والے انعامات اور اعزازات کو دیکھیں گے تو انہیں بڑی شدید حسرت ہوگی اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، مگر دین اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اسلام اور ایمان وہی قبول ہے جو اس دنیا میں انسان مرنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ بوقت موت جب اگلی دنیا کی علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد ایمان قبول کرنا نفع نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن مجید کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شک قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اس کتاب کی کہ اس سے قبل جتنی بھی کتابیں ہوئیں اللہ پاک نے نازل کیں، ان سب کی حفاظت اس قوم نے اور اس نبی کی امت نے کی، چونکہ انسانی کاوشیں تھیں، اس میں نقص آئے، اس میں کمیاں آئیں، اور جس کے نتیجے میں کتابیں تحریف سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ اس میں کچھ چیزیں ڈال دی گئیں، کچھ چیزیں نکال دی گئیں اور تحریف کا شکار ہو گئیں، مگر یہ شرف روئے زمین پر صرف کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ 1500 سال گزر جانے کے باوجود اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک قرآن مجید محفوظ رہا ہے اور محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ایک زندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی تک قائم رہا، اور اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے اور پردہ کرنے کے بعد اس کا معجزہ بھی چلا گیا، مگر یہ قرآن مجید وہ اللہ کی زندہ کتاب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی آج امت کے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھا کرے۔ میں بار بار اس جانب متوجہ کرتا ہوں کہ ماہ رمضان چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ ربط اور تعلق قائم کرنے کے لیے اس ماہ سے اچھا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اس ماہ میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور اس ماہ کی ٹریننگ کے نتیجے میں ہمیں اپنے پورے باقی 11 ماہ دین اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد رب کائنات نے گنہگار انسانوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، شر نفس کی وجہ سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، رب کائنات اپنے عفو و درگزر کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو اپنے اس گناہ اور غلطی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جانا، بلکہ میری رحمت پہ نظر رکھنا۔ اگر تم میرے در پہ آ کر معافی مانگو گے تو میں بڑا غفور و رحیم ہوں، میں در توبہ کو کھلا رکھتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ انسان کی جان نکلنے کا وقت نہیں آتا۔ اور یہاں بڑا ایک حسین اور ایمان افروز خطاب کیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اپنے رب کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر بندہ اس کے در پر حاضر ہو جائے تو وہ اتنا قادر مطلق ہے، وہ ایک انسان تو کیا ساری کائنات کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، تب بھی اس کے عفو درگزر میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ملائکہ خوشخبری لے کر ان کے پاس گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کہ 6 یا 7 ملائکہ، عدد متعین نہیں ہے، وہاں پر ان کے گھر پہ حاضر ہوئے انسانی شکل میں۔ آپ نے ان کے لیے فوری طور پر دمبا تیار کیا، روسٹ کروایا، ان کے سامنے لے کر آئے، مگر انہوں نے چونکہ فرشتے تھے اور فرشتے کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ آپ کے دل میں خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم اب گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، اور حضرت سارہ آپ کی اہلیہ وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں تھی، سن یاس، نا امیدی کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ حضرت سارہ علیہ السلام بھی متعجب، گھر کے اندر پردے کے اندر متعجب ہو کے پوچھتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا؟ ملائکہ نے پوچھا، آپ اے ابراہیم کے گھر والوں، آپ پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے، آپ متعجب کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کو خوشخبری دینے کے بعد ہم قوم لوط کے پاس جائیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس قوم کی جو برائیاں ہیں اور اس کی جو فحاشی اور عریانی کی جو شکل ہے وہ اپنی قباحت کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ اب روئے زمین سے اس کو فنا کر دیا جائے گا۔ ملائکہ لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کس قدر اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ملائکہ سے بہت کہا کہ آپ لوگ ابھی ٹھہر جائیں، اس قوم کو موقع دیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے امر میں مقدر ہو چکا ہے اور اب ان پہ عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ ملائکہ لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور جو آپ پر ایمان لائے ان کو لے کر رات شہر چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں آگے سورہ نحل کا بیان ہے۔ النحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت کی کائنات اور اس کی مخلوق میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ آج انسان کسی چیز کے غرض و غایت، مقصد اور اس کے فوائد سے واقف ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ حکیم اور دانا انسان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مگر یہ جو شہد کی مکھی ہے، اس پر انسانوں نے بہت تجربات کیے، ریسرچ کیے، اور انہوں نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، یقیناً وہ حیرت انگیز صلاحیتوں والی مکھی ہے۔ یہ اپنے لیے، ہمارے لیے جس کو اللہ پاک نے شہد کو شفا قرار دیا، ہمارے لیے وہ تیار کرتی ہے۔ اس کا ایک اپنا پورا سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مل کر رہتی ہیں، اور ان کے نظم کا عالم یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ملکہ اور سردار ہوتی ہے، اس کے حکم پہ پورا ایک سلطنت کی طرح ایک نظام چلتا ہے۔ کچھ لوگ جا کے پھولوں سے، کچھ مکھیاں پھولوں سے رس اکٹھی کر کے لانے والی ہوتی ہیں، کچھ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔